آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6واں باب، پہلی آیت سے لکھا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ۔ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ آمین۔ ہم نے پہلی 8 آیات کو دیکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ میں اگر تھوڑا سا ریوائز کروں تو پہلے باب میں یوحنا بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی پہلی رویا دیکھی جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اور وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو یسوع مسیح کی ڈسکرپشن کیسی تھی، یسوع مسیح کیسے اس کو نظر آئے، اس کا سر کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھیں، اس کے پاؤں کیسے تھے، وہ کیسا دکھتا تھا، یسوع مسیح کی ڈسکرپشن ہے۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح اب اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس کلیسیاؤں کے لیے پیغام ہے، میرے پاس کلیسیاؤں کے لیے مختلف پیغام ہے جن کو تو لکھ۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب پولس رسول آسمان پر گیا تو وہ تیسرے آسمان پر گیا جہاں پر خدا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر ایسی چیزیں دیکھی جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ پولس کو اجازت نہیں ملی کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کو بیان کرے، لیکن یوحنا کو حکم دیا گیا کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے اسے لکھ، جو کچھ تو نے دیکھا ہے اسے لکھ اور بیان کر۔ اور یوحنا کو یسوع مسیح نے 7 خطوط دیے کہ 7 کلیسیاؤں کے جو پیامبر ہیں، جو میسنجرز ہیں، ان کو یہ خط لکھے، جن میں 5 کو تنبیہ کی گئی اور 2 کی تعریف کی گئی، اور ان کلیسیاؤں کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں سیکھا تھا۔ یہ ہوا دوسرے اور تیسرے باب میں۔ پہلے باب میں یوحنا خود کو ایکسپلین کرتا ہے کہ میں پتمس کے جزیرے میں تھا، وہ لوکیشن بیان کرتا ہے، اور پھر اپنی پہلی رویا کو بیان کرتا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا، اور جو یسوع مسیح نے پیغام دیا وہ دوسرے اور تیسرے چیپٹر میں ہے۔ پھر چوتھے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور یوحنا کو کہتے ہیں کہ یہاں اوپر آ جا، یہاں اوپر آ جا، اور میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ سو یوحنا ایک دم سے آسمان پر ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں روح میں آ گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ کہاں پر تھا؟ آسمان پر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دروازہ میں نے کھلا ہوا دیکھا، یہ نہیں کھلتے نہیں دیکھا بلکہ پہلے سے ہی ایک کھلا ہوا دروازہ اس نے دیکھا، اور وہ فوراً آسمان پر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ 2 باتیں دیکھتا ہے، ایک چوتھا باب اور ایک 5واں باب۔ چوتھا باب ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ خدا کے تخت کو دیکھتا ہے۔ اب دوسری رویا میں، پہلی رویا اس نے دیکھ لی، یسوع مسیح کو دیکھا، کلیسیاؤں کو پیغام لکھ دیے۔ اب دوسری رویا میں وہ آسمان پر موجود ہے، اب وہ تقریباً آسمان پر ہی رہے گا۔ یہاں پر وہ دوسری رویا دیکھتا ہے، اور اس رویا میں وہ خدا کے تخت کو دیکھتا ہے، اور جس طرح سے خدا نے اسے دکھایا وہ اس تخت کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کیسا دکھتا ہے۔
اس کے اندر سے تخت کے اندر سے بجلیاں، آوازیں، گرجے پیدا ہو رہی ہیں. وہ کوئی اتنا مطلب نظارہ نہیں ہے دیکھنے والا کہ انسان اس کو دیکھ کر گھبرائے نہ یا ڈرے نہ یا خوف نہ کرے. وہ اتنا آسان نظارہ نہیں ہے دیکھنے کے لیے. سو وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ تخت کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ یشب سا اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک دھنک ہے. ہم نے ان کا مطلب بھی دیکھا کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے. پھر وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس تخت کے آس پاس کیا ہے. اس تخت پہ آس پاس بیچوں بیچ کروبی ہیں. ہم نے سرافیم اور کروبیوں کے بارے میں اور مقرب فرشتے کے بارے میں بھی سیکھا تھوڑا سا، فرشتوں کے بارے میں کہ ان کی کون کون سی کیٹیگریز بائبل مقدس میں بتائی گئی ہیں. سو وہ جو کروبی ہیں ان کے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور آنکھوں کا کیا مطلب تھا کہ وہ سب کچھ جانتے اور علم رکھتے ہیں. ان کی نظروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور یہ جو جاندار چوتھے باب میں ہیں، ان کی کچھ تو ڈسکرپشن یسایہ کی کتاب کے 6 باب میں سرافیم سے ملتی ہے، اور کچھ حزقیل کی کتاب کے 1 باب میں کروبیوں سے ملتی ہے. یہ جو چار جاندار ہیں، سو یہ ڈسکرپشن تھوڑی سی ان کی ملتی ہے. 4 جاندار ہیں، اور پھر اس نے بتایا کہ تخت کے آس پاس 24 تخت موجود ہیں، اور وہ 24 تخت پر ان پر کون بیٹھا ہے؟ 24 بزرگ بیٹھے ہیں، اور ان بزرگوں کو تاج دیا گیا ہے. تاج، اور تاج کون سا ہے؟ وکٹرز کراؤن، مطلب وہ تاج ہے جو کسی کو کسی فتح کے بعد ملتا ہے. ایک تاج ہے جو آپ کو وراثتی طور پہ ملتا ہے، اس کو ڈائڈما بولتے ہیں، اور وہ تاج کس کا ہے؟ یسوع مسیح کا ہے. یسوع مسیح کو بادشاہی کیسے ملی ہے؟ وراثت میں. یسوع مسیح وارث ہے، اور وہی لیگل وارث ہے، وہی واحد وارث ہے. اس کائنات پر بادشاہی کا اختیار کس کو ہے؟ صرف یسوع مسیح کو ہے. یہ یسوع مسیح نے کسی سے اختیار چھینا نہیں ہے، یا کوئی جنگ کر کے اختیار نہیں لیا کہ جی اب یسوع مسیح جیت گئے ہیں تو یہ اب یسوع مسیح کو بادشاہ بنا دیں. یہ کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح رائٹ فل ایئر، حقیقی وارث، جینون وارث. مطلب یہ سب کچھ کائنات ساری اسی کی ہے. لیکن یہ جو بزرگوں کے پاس تاج ہے، یہ وکٹرز کراؤن ہے. مطلب یہ وہ تاج ہیں جو کسی کو کسی چیز پر فتح پانے کے بعد دیا جاتا ہے انعام کے طور پہ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو 24 بزرگ ہیں یہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ کلیسیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ڈیٹیل میں ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ یہ فرشتوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ فرشتوں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے شواہد اس کے حق میں نہیں ہیں. سو یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ کلیسیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر 5ویں باب میں بڑی خوبصورت بات وہ بتاتا ہے، اور وہ ہے برے کے بارے میں. 5ویں باب میں کس کی ڈسکرپشن ہے؟ برے کی ڈسکرپشن ہے. تخت بتا دیا، تخت کے آس پاس کیا ہے، تخت کے مطلب جو اس کے آس پاس جو اور تخت لگے ہیں، جو وہاں پر کروبی موجود ہیں، وہاں سے کون سی آوازیں آ رہی ہیں، کون سے گیت گائے جا رہے ہیں، یہ ساری سچویشن اس نے ایکسپلین کر دی. اور بعد میں پھر وہ برے کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا وہ اس کو دیکھتا ہے، اور اس کے جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ایک سکرول ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سکرول ہے، اور وہ کتاب ہے. اور وہ کتاب ہم نے دیکھا وہ کتاب کیا ہے؟ وہ اس دنیا کی ٹائٹل ڈیڈ ہے، اس یونیورس کی ٹائٹل ڈیڈ ہے. ملکیتی کاغذات آپ بول لیں کہ وہ اس دنیا کے ملکیتی کاغذات ہیں، اس یونیورس کے ملکیتی کاغذات ہیں، کیونکہ وہی وارث ہے اور وہی اس کا اوریجنل حقدار ہے، وہی اس کا اوریجنل حقدار ہے. اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کس نے کی ہے؟ ابلیس نے. اس کو یوسرپ کرنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ ابلیس نے. اور اب وہ کیا کرے گا؟ جیسے جیسے مہریں کھلتی جائیں گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ اپنی کائنات کو واپس لینے کو ہے. اب وہ اپنی کائنات کو جس کا وہ حقیقی مالک ہے واپس لینے کو ہے. اس کو 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا، اور وہ کتاب اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی. سو یہ 5ویں باب میں اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ یوحنا کو کوئی بھی جب اعلان کیا گیا کہ کیا کوئی ہے جو اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہو، تو کوئی بھی نہیں آتا آگے. تو یوحنا رونے لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اب وہ جو وعدے کیے گئے، جو پرومسز کیے گئے،
جو پرومسز کیے گئے تھے, جو وعدے کیے گئے تھے, وہ کیسے پورے ہوں گے؟ کیونکہ کوئی اس لائق نکلا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کی جو مہریں ہیں اس کو توڑ سکے. تو یہ یونیورس کیسے واپس لی جائے گی, کیسے سب کچھ ممکن ہو پائے گا؟ تو یوحنا رو پڑا, اور پھر اس کو تسلی دی جاتی ہے کہ کوئی ہے جو اس کو, ان مہروں کو توڑنے کے لائق ہے. اب چھٹے باب میں مہروں کا ذکر ہے. ایک ایک کر کے 7 مہریں کھولی جائیں گی یا توڑی جائیں گی. 7 مہریں جو اس ڈاکیومنٹ پر ہے ایک ایک کر کے کھولی جائیں گی. پہلی 6 کا احوال تو ہمیں یہاں پر ہی مل جائے گا چھٹے باب میں, اور 7ویں مہر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بڑی لمبی چلتی ہے. 7ویں مہر, نرسنگے بھی 7 اور 7 پیالے بھی اسی میں شامل ہیں, تو وہ آگے آگے اس کے حصے بنتے جائیں گے, اور 7ویں مہر جب کمپلیٹ ہوگی تو یسوع مسیح آ جائیں گے. 7ویں مہر جب کمپلیٹ ہوگی تو یسوع مسیح آ جائیں گے. اس کا پروسیس تھوڑا سا لمبا ہے. اب آئیے میرے ساتھ دیکھیں, ہم آج پہلی 4 مہروں پر غور کریں گے, پہلی 4 مہروں پر. اور بچپن سے آپ نے سن بھی رکھا ہوگا گھوڑوں کے تعلق سے کہ جو 4 گھوڑے مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں, یہ پہلی 4 مہروں کو ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی جب ایک سیل توڑی جاتی ہے تو ایک گھوڑا باہر آتا ہے, پھر دوسری سیل اور دوسرا گھوڑا, اور پھر تیسری سیل اور تیسرا گھوڑا نکلتا ہے, اور چوتھی سیل اور چوتھا گھوڑا نکلتا ہے. اب آپ کو یہ تو بالکل پتا ہوگا کہ جو اینڈ ٹائمز کا پیریڈ ہے وہ 7 سال کا ہے. کتنے سال کا؟ 7 سال کا. یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ انفارمیشن ہمیں دانییل کی کتاب سے ملتی ہے, اور پھر مکاشفہ کی کتاب سے بھی ملتی ہے. یہ انفارمیشن ہمیں دانییل کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب دونوں سے ملتی ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں دانییل کی کتاب. اچھا, دانییل کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت کو پڑھوں گا. لکھا ہے, اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا. کتنی دیر کے لیے؟ 1 ہفتے کے لیے. 1 ہفتے میں 1 دن 1 سال کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا, اور نصف ہفتے میں ذبیحے اور ہدیے موقوف کرے گا, اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے, اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. بیان یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ جو اینٹی کرائسٹ ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. بیسیکلی ہوگا کیا اینڈ ٹائمز میں, ہم اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کرتے رہیں گے کہ آخری وقتوں میں جو مخالف مسیح جب اٹھے گا تو وہ اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی کرے گا. کیا کرے گا؟ پیس ٹریٹی, یعنی ایک امن کا معاہدہ کرے گا. امن کا معاہدہ کرے گا. اور میرے ساتھ ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیں آپ, متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے, 4تھی آیت سے پڑھتے ہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار, کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار, گھبرا نہ جانا, کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے, لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا, کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے, لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. یہاں پر یہ جو مصیبتوں کا شروع ہے نا, اس کے لیے بیسیکلی جو لفظ مرکز کی انجیل میں بھی استعمال کیا گیا, یہ برتھ پینز. آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کم درد ہوتا ہے عورت کو, ایک اس کی شدت بھی کم ہوتی ہے اور اس کا وقفہ بھی زیادہ ہوتا ہے, یعنی زیادہ وقفے سے پین ہوتی ہے اور کم شدت کی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے تو درد کی شدت بھی بڑھتی ہے اور وقفہ بھی کم ہونے لگتا ہے. اور سب سے زیادہ درد کس وقت ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے. وہ پوائنٹ ایسا ہے جب عورت کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے. سو یہ جو بچے کے پیدا ہونے والا عمل ہے, یہ تشبیہ دی گئی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. یہ وہ ہے جب مسیح آئے گا, لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ برتھ پینز ہیں. اس سے پہلے کیا ہے؟ برتھ پینز ہیں.
7 سال کا عرصہ ہے، اس سے پہلے 7 سال کا عرصہ ہے، اور اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، پہلے 3.5 سال، پھر اگلے 3.5 سال، اور ایک درمیان والا وقت۔ پہلے 3.5 سال، پھر درمیان میں ایک واقعہ ہوگا، اور پھر اگلے 3.5 سال۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ پہلے 3.5 سال میں کیا ہوگا؟ یہ جو 4 مہریں کھلی ہیں، یہ پہلے 3.5 سال کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ غور سے سنیے گا، جو 4 مہریں جو آج ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ہے، پہلی 4 مہریں جو ہیں، جو 4 گھوڑوں کی صورت میں نکلے ہیں، یہ پہلے 3.5 سال کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو 5ویں مہر ہے وہ بالکل درمیان میں ہے، 5ویں مہر جو ہے وہ بالکل درمیان میں ہے، اور 6ٹھی اور 7ویں مہر جب کھلے گی تو وہ اگلے 3.5 سال کا عرصہ ہے، جس کے بعد مسیح آ جائے گا۔ اس کو مصیبت کہتے ہیں، جو گریٹ ٹریبولیشن ہے یا بڑی مصیبت ہے، وہ 3.5 سال کے بعد ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک مصیبت ہے 3.5 سال میں، جو کہ چھوٹی مصیبت ہے۔ اور یہ متی کی انجیل میں جو یسوع مسیح نے ٹیکسٹ بتایا ہے کہ بہت سارے میرے نام سے آئیں گے، وہ کہیں گے کہ جی میں مسیح ہوں، بھونچال آئیں گے، وبا آئے گی، اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کون سے عرصے میں ہیں؟ پہلے 3.5 سال میں۔ اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ گھبرا نہ جانا، کیونکہ یہ تو مصیبتوں کا شروع ہی ہے، یہ مصیبتوں کا شروع ہی ہے۔ اچھا، چھٹے باب کی پہلی آیت سے دیکھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ برے نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اب یہ پہلا گھوڑا ہے، یہ سفید گھوڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سفید گھوڑا ہے، اور یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ یہ امن کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ یہ کس کو؟ امن کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی پرانی تشریحات بتاؤں تو آج تک نارملی بہت جو پرانے اسکالرز ہیں وہ اس کو یہی سمجھتے رہے کہ یہ شاید یسوع مسیح کی بات کی گئی ہے، یہ شاید یسوع مسیح کی بات کی گئی، کیونکہ وہ امن کا شہزادہ ہے۔ لیکن آپ اگر آگے جا کر دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں، مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں بھی یسوع مسیح کے سفید گھوڑے کو ایکسپلین کیا گیا۔ اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں۔ ڈفرینسز یہ ہیں کہ وہاں پر یسوع مسیح کے پاس کیا ہے؟ تلوار ہے، اور اس گھوڑے پر جو بیٹھا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ صرف کمان ہے۔ صرف کیا ہے؟ کمان ہے، تیر بھی نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اسے ایک کمان لیے ہوئے وہ نکلا ہے۔ اس کے پاس صرف کمان ہے، اس کے پاس تلوار نہیں ہے، کیونکہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اس کے لیے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس کو تاج دیا گیا ہے، یہ کون سا تاج ہے جو ہم نے شروع میں ایکسپلین کیا تھا؟ یہ وکٹرز کراؤن ہے۔ یہ وکٹرز کراؤن ہے، وہ بادشاہ والا تاج نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ بیسیکلی پیس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، پیس یعنی امن کو۔ اس دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ امن کے لیے بہت ساری کوششیں بڑی دیر سے ہو رہی ہیں، اور اب جو بارڈرز کی لڑائیاں ہیں وہ پہلے بہت زیادہ تھیں، اور اب کم ہوتے 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 اب لوگوں کو کیا فکر ہے کہ بارڈرز کو بھول جائیں، آپ بارڈرز کو بھول جائیں۔ یورپ نے تقریباً سارے بارڈر ایک جیسے کر دیے۔ انہوں نے کہا جی آپ یورپ میں پھر سکتے ہیں، آپ کو بارڈرز کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی ملک فوج ختم کر رہی ہیں، کئی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پیس چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ دنیا امن کی تلاش میں ہے، لیکن یہ امن کون سا ہے؟ یہ جھوٹا امن ہے، یہ فیک امن ہے۔ اسرائیل کو بھی امن کی تلاش ہے، اس خطے میں بھی امن کی ضرورت ہے۔ سو بیسیکلی اسرائیل کیا کرے گا؟ وہ اینٹی کرائسٹ سے ایک معاہدہ کرے گا، مخالف مسیح سے معاہدہ کرے گا، ایک امن کا معاہدہ، جس کو ہم کیا بولیں گے؟ ایک امن کا معاہدہ، کہ میں یہاں پر پیس کو لے آؤں گا، میں یہاں پر پیس کو لے آؤں گا۔ اور نہ صرف اس خطے میں، جو کہ موسٹ پروبیبلی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں یہاں سے اینٹی کرائسٹ آئے گا، تو وہ بیسیکلی جو طاقتور شخصیت ہوگی وہ ایک معاہدہ کرے گا کہ میں یہاں پر امن کو لے آؤں گا، پیس کو لے آؤں گا، اور بنی اسرائیل اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے کہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں پیس کو یا امن کو
قائم کیا جائے. اور اگر آپ متی 24 باب کو دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ بہت سے میرے نام سے آئیں گے کہ میں مسیح ہوں میں مسیح ہوں، لیکن دھوکہ نہ کھانا. تو وہ بیسیکلی کیوں آئیں گے؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ جی میں مسیح ہوں، میں امن کو قائم کرنے آیا ہوں، میں امن کو قائم کرنے آیا ہوں، میں یہاں پر صلح کو قائم کرنے آیا ہوں. لیکن وہ دھوکہ ہوگا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اس سے دھوکہ نہ کھانا. پہلا گھوڑا بیسیکلی کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ایک فیک پیس کو، ایک فیک امن کو. یعنی جب یہ باتیں شروع ہونے کو ہوں گی تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ایک فیک پیس سے ہوگا، یعنی ایک جعلی قسم کے امن سے ہوگا جس کے اندر کچھ نہیں ہے. مطلب وہ اس کی کوئی جڑیں مضبوط نہیں ہے یا لوگوں کے ارادے بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی یہاں پر پیس قائم ہونے جا رہا ہے، دنیا اب اکٹھی ہونے جا رہی ہے، ہم سب اب سلامتی کی طرف جائیں گے، وہ ایک فیک پیس کو قائم کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا آج کل بھی اس چیز میں لگی ہوئی ہے کہ ہم اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کوئی کلائمیٹ چینج کی باتیں کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی باتیں کرتا ہے، لیکن ایک مسیحی کو پتا ہے کہ یہ دنیا بنی ہی برباد اور تباہ ہونے کے لیے. اس دنیا کا آخر کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے. جو لوگ مسیح کو نہیں مانتے وہ بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ یار یہ دنیا جناب اتنے کروڑوں اربوں سال چل جائے اور ہم اس میں یہ کر لیں، ہم ایسے کر لیں، ہم مطلب مختلف قسم کے پروگرامز چلتے رہتے ہیں. کوئی کلائمیٹ چینج کی باتیں کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی باتیں کرتا ہے، کوئی ورلڈ آرڈر کی باتیں کرتا ہے، کوئی پیس کی، کوئی ون ریلیجن کی باتیں کرتا ہے. الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی قائم رہے اور چلتی رہے، اس میں امن ہو، لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، قحط نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہوں. لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کا ہونا ناگزیر ہے. ان کا ہونا ناگزیر ہے، یہ ہوگا ہی ہوگا. دنیا جتنی مرضی کوشش کر لے یہ ہوگا ہی ہوگا. اور اسی دنیا کی کوششوں کے نتیجے میں وہ جو اینٹی کرائسٹ ہے، جو مخالف مسیح ہے، اس کو موقع ملے گا خود کو لیڈر ثابت کرنے کا، خود کو بڑا ثابت کرنے کا کہ میں دنیا میں امن کو قائم کروں گا. پہلا گھوڑا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اس فیک امن کو، اس جعلی امن کو جو اس دنیا میں قائم کیا جائے گا. لیکن وہ زیادہ دیر رہے گا نہیں، وہ امن جو ہے وہ زیادہ دیر رہے گا نہیں، اس کا اختتام جو ہے وہ بڑا جلد ہوگا. اچھا، دوسرا ہم واقعہ دیکھتے ہیں، دوسرے گھوڑے کو دیکھتے ہیں 30 آیت سے. اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. اب یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہلا گھوڑا کیا لے کے آیا تھا؟ امن لے کے آیا تھا، کیونکہ دوسرے کو کہا گیا ہے کہ امن کو زمین سے اٹھا لو. یہ جو فیک پیس ہے اس کو زمین سے اٹھا لو. اور لال، یہ گھوڑا کون سے کلر کا ہے؟ لال ہے. اور اچھا، یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. جو گھوڑا ہے پرانے عہد میں، اگر آپ اس کا ہارسز کے بارے میں پڑھیں تو یہ مائٹ کو، پاور کو اور بولڈ ہونے کو پریزنٹ کرتا. بہت ساری چیزیں جن کو یہ پریزنٹ کرتا ہے. ایک فورس کو، ایک طاقت کو یہ پریزنٹ کرتا ہے. مطلب میرے پاس گھوڑے ہیں، رتھ ہیں، یہ قوت کو پریزنٹ کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک فورس ہے. یہ جو گھوڑا ہے یہ ایک فورس ہے. یعنی جب یوحنا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو سیلز کھل رہی ہیں، جیسے جیسے وہ مہریں کھلتی جا رہی ہیں تو ایسے ہو رہا ہے جیسے سب کچھ پرفارم ہو رہا ہے. ایک تو نا کہ آپ نے پڑھنا، یوحنا پڑھ تو نہیں رہا کچھ بھی کہ کیا کیا ہوگا، وہ تو دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے ساری چیزیں ایسے جیسے ایک پلے اس کے سامنے پرفارم کیا جا رہا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے ویوڈ امیجنیشن کے ساتھ یا ویوڈ امیجری کے ساتھ وہ لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے سامنے جیسے پرفارم ہو رہا ہے کہ گھوڑا نکلا ہے، وہ ایک فورس ہے، وہ دنیا میں امن کو قائم کرے گی. اور اس کے بعد جو دوسرا گھوڑا نکلا ہے وہ لال ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ زمین سے صلح کو اٹھا لے گا. اور لکھا ہے اس کو اختیار دیا گیا. اختیار دیا گیا. اب یہ اختیار کون دے سکتا ہے؟ خدا دے سکتا ہے. خدا کے علاوہ کوئی اختیار نہیں دے سکتا. خدا نے اس کو اختیار دیا کہ زمین سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور ایک بڑی تلوار دی گئی. میرے ساتھ متی 24 کو بھی اب ساتھ ہی اوپن رکھیں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو
گمراہ کریں گے. یہ پیس ہے, وہ پیس ظاہر کریں گے. اور کلام کیا کہتا ہے کہ جو جھوٹے نبی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سلامتی ہے, سلامتی ہے, لیکن سلامتی نہیں ہوتی. سلامتی ہوتی نہیں ہے, لیکن جھوٹے نبی کیا کہتے ہیں کہ سلامتی ہے, امن ہے, کوئی مسئلہ ہی کو نہیں. اور چھٹی آیت میں کیا لکھا ہے؟ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے, خبردار گھبرا نہ جانا, کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے, لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا, کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. یہ جو دوسرا یہاں پر اگر آپ متی کے ٹیکسٹ کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس کے بعد کیا ہے؟ لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں. قوم کے خلاف قوم کھڑی ہو رہی ہے, قتل و غارت ہے, لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. لڑائیاں, جھگڑے, قوم پر قوم کی چڑھائی, ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں جب پیس نہیں رہا. اور ویسے بھی ہسٹری میں آپ کو پتا ہے کہ پیس, وہ کہتے ہیں دو اقوام کے درمیان صرف اس وقت پیس ہوتا تھا جب وہ اپنی گنے لوڈ کر رہے ہوتے تھے. وہ پیس کو وقفہ دیتے تھے کہ چلو ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو پھر لڑائی شروع کر دیں. تو یعنی جب وہ آپ لڑائی کرتے کرتے تھک جائیں گے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں, ورنہ پھر بعد میں شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بس دنیا کا پیس ایسا ہی ہے. دنیا میں بس اسی طرح کا پیس ملتا ہے کہ جب تک اگلی گن لوڈ نہیں ہوتی وہ پیس میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر سے جناب شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جھوٹا پیس, جھوٹا امن جو ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ افواہیں اٹھیں گی, لڑائیاں ہوں گی, قوم پر قوم, سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. لیکن یہ تھوڑا سا کم لیول پر ہے, بڑی مصیبت نہیں ہے. یہ مصیبتوں کا کیا ہے؟ شروع ہی ہے. یہ بھی پہلے 3.5 سال ہے, اور پہلے 3.5 سال ویسے ہی امن کے مانے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی اتنا تیز کام نہیں ہوا تھا, لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ متی کے ٹیکسٹ میں بھی اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے صلح اٹھا لی گئی اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے, جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اور میں نے گویا 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر, اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. جب امن نہیں رہا, لڑائیاں جنگیں ہو رہی ہیں, تو قحط اس کا واضح سا رزلٹ ہوگا. جس طرح آج یوکرین میں جنگ ہے تو وہاں پر فوڈ کی شارٹیج ہے. اب یورپ یا یو ایس اے یا بہت سارے لوگ وہاں پر فوڈ سپلائی کر رہے ہیں یا اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں, لیکن اگر سارے ہی ملک آپس میں لڑ پڑے تو کون سپلائی کرے گا؟ لوگ اگانا بند کر دیں گے, اور جب اگانا بند کریں گے تو قحط پڑے گا, لائنیں لگ جائیں گی. اور لکھا ہے تخت کے بیچ میں سے یہ آواز آئی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر. دینار کلام مقدس میں بہت جگہ استعمال ہوا. دینار کا مطلب ہے ایک دن کی مزدوری. دینار کا کیا مطلب ہے؟ ایک دن کی مزدوری. اور سیر بھر گیہوں یعنی ایک شخص ایک دن کام کر کے مشکل سے 1 کلو آٹا خرید سکے گا, اور 1 کلو آٹا ایک بندہ ایک دن میں کھا لیتا ہے. نارملی جو لوگ محنت کرتے ہیں 1 کلو آٹے میں 10 روٹیاں بن جاتی, تو 1 کلو آٹا نارملی ایک بندے کی ایک دن کی خوراک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اتنا کما پائے گا کہ وہ صرف خود کا پیٹ بھرے, اپنی فیملی کا پیٹ نہیں بھر پائے گا. ہاں, جو ہے یہ جانوروں کی خوراک بھی اس کو کہا جاتا تھا. اگر وہ جو کھانے پہ آ جائیں تو پھر ان کو ایک دن کی مزدوری میں 3 سیر جو مل جائیں گے. گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنی خوراک کا سٹینڈرڈ لو کر لیں, اپنے آپ کو اور نیچے لے جائیں, تو پھر وہ 3 سیر جو کہ جانور کھاتے ہیں زیادہ تر, وہ جو کھائیں گے اور اس سے فیملی کے 3 لوگ گزارا کر سکیں گے. آگے لکھا ہے تیل اور مے کا نقصان نہ کر. اس کے ویسے بہت سارے مطلب نکالے جاتے ہیں, لیکن جو سمپل ٹیکسٹ پڑھ کے آپ کو مطلب پتہ چلتا ہے کہ چیزیں قیمتی ہیں, آپ نے کسی چیز کا نقصان نہیں کرنا. کیونکہ تیل اور مے, اسی سے تو گندم کھائی جاتی ہے, تیل میں پکائی جاتی ہے اور بعد میں مے اس کے ساتھ پی جاتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ضروری جو کچن آئٹمز ہیں اس میں بھی آپ کو قلت کا سامنا کرنا پڑے گا.
قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے کیا بتایا تھا؟ کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے، جگہ جگہ کال پڑیں گے. سو یہ تیسرا گھوڑا کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ جو جگہ جگہ کال پڑ رہے ہیں. اور نوح کی کتاب میں بھی جو کالا رنگ ہے، بیسیکلی اوور آل نہیں میں ایسوسیٹ کر رہا، لیکن کالا رنگ وہاں پر قحط کو ظاہر کر رہا ہے. کیا کالا رنگ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ آئی تھنک نوح 5واں باب 8ویں سے 10ویں آیت میں. تو یہ وہاں پر کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ قحط کو. سو قحط پڑے گا. پھر اس کے بعد 7ویں آیت میں لکھا، اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. یہ چوتھا جو گھوڑا ہے یہ زرد ہے، پیل یلو، گرینش یلو آپ کہہ لیں اس کو. اور یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ موت کو ظاہر کرتا ہے. اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے. بڑا مطلب اچھا کمبینیشن ہے. عالم روا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے ہیڈیز، اور ہیڈیز سمجھ لیں کہ قبر کے لیے دوسرا لفظ ہے. مطلب قبراں کھودنے والا نال نال ہے، وہ دی پرواہی کوئی نہیں، اگے اگے ماری جائے گا تو پچھو پچھو بندوبست کری جائے گا. تو یہ جو ہیڈیز ہے، یہ جو قبر ہے، عالم روا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور اس کو اختیار دیا گیا کہ کتنوں کو مارے گا؟ یہ 1/4 کو. کتنوں کو؟ چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. چوتھائی آج کل دنیا کی آبادی میرے خیال میں 8 ارب ہے. تو اگر آج کے حساب لگائیں تو 2 ارب لوگ تقریباً یہ بنتے ہیں جو کہ اس مہر کے کھلتے مارے جائیں گے. 2 ارب. اور اگر دنیا تھوڑے عرصے بعد دنیا 10 ارب کی ہو جاتی ہے تو 2.5 ارب لوگ اس میں مارے جائیں گے. اور 4 چیزیں ہیں جن کو وہ استعمال کرے گا: تلوار، کال، وبا اور زمین کے درندے. اچھا، یہ جو پہلے تلوار آئی ہے، جو کال آیا ہے، جو لڑائیاں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب اب تلوار آ گئی یا لڑائی شروع ہو گئی ہے تو اب بس اس کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی. جب مہر کھل گئی تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، یہ جاری رہیں گی. اے مکا کے مکڑیاں نے یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. سو وہ کس چیز سے مارتا ہے؟ تلوار سے، کال سے، وبا سے اور زمین کے درندوں سے. اچھا، یہ جو وبا ہے، پیسٹیلنس، آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی وبائیں آئی ہیں. یہ کرونا تو خیر کچھ بھی نہیں تھی. ایک بلیک ڈیتھ کے نام سے ایک وبا تھی 13ویں 14ویں صدی میں. تو اس نے اتنے یورپ میں لوگ اس سے مر چکے تھے کہ کہتے ہیں کہ 200 سال بعد یورپ کی آبادی اتنی ہوئی تھی جتنے لوگ اس وبا میں مرے تھے. تقریباً 1/3 شاید یا 1/4 اتنے لوگ اس وبا میں مارے گئے تھے. بلیک ڈیتھ کے نام سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. کرونا میں تو اس کا ڈر زیادہ تھا لیکن اموات جو ہیں وہ بہت کم تھی، لیکن بہت بڑی بڑی وبائیں گزری ہیں. تو وبا سے مارے گا اور درندوں سے. یہ درندوں کے بارے میں بھی آج کل کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی اتنی ماڈرن دنیا میں درندے کیسے ماریں گے. تو اس کے لیے میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ کے خیال میں کون سا جانور ہے جس نے یا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان مرے؟ چوہا جو ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جس نے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کی کمبائنڈ جنگوں میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے چوہے کے ہاتھوں مرے. یہ آپ سرچ کیجئے گا جا کے. ایک وقت میں 35 کم از کم یہ وبائیں اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے اتنا. اور اس کی وجہ سے جو وبائیں پھیلیں اس نے لوگوں کا اتنا نقصان کیا. اس ورلڈ ہسٹری میں اتنے لوگ چوہوں کی وجہ سے پھیلنے والی جو بیماریاں ان سے مرے ہیں. اور ایک اور نقصان جو چوہے کرتے ہیں، اربوں ڈالر کا صرف امریکہ میں یہ فوڈ کا نقصان کر دیتے ہیں. اور پوری دنیا کا اگر آپ حساب لگا لینا تو یہ پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں ڈالر کا بنتا ہے جو کہ چوہے فوڈ کھا جاتے ہیں. اور یہ خیر اس طرح کی کیلکولیشنز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. ایک کیلکولیشن یہ بھی تھی کہ انڈیا میں لوگ گائے کو مارتے نہیں، پتہ نا آپ کو.
اور گائے وہ بوڑھی ہو کے خود ہی مرے تو مر جاتی ہے، ادروائز اس کو حلال نہیں کرتے وہ. اور وہاں پہ اتنی زیادہ گائے ایسی ہیں جو کہ اب کسی کام کی نہیں ہیں، جو نہ دودھ دے سکتی ہیں، جو نہ بچے پیدا کر سکتی ہیں، لیکن وہ اب ان کو پال رہے ہیں کہ خود ہی مر جائے تو مر جائے. اور آئی تھنک 15 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں کا کھانا صرف یہ گائے ہیں جو وہ کھا جاتی ہیں ڈیلی. مجھے وہ فگر یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، لیکن کروڑوں لوگوں کا کھانا جو ہے نا وہ گائے کھا جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں. اور ادر وے کیا کیا جا سکتا ہے کہ انہی گاؤں کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ دوسروں کا بھی کھانا کھا جاتی. تو خیر یہ تو ویسے ایک فٹ نوٹ تھا. یہ بیسٹ کس قسم کے ہوں گے، جنگلی درندے جانور کس قسم کے ہوں گے جو لوگوں کو ماریں گے یا ان کی موت کا سبب بن جائیں گے، ان کی موت کا سبب بن جائیں گے. ان 3.5 سالوں کے بعد 5ویں مہر کھلے گی، اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا جو کہ یسوع مسیح نے ایکسپلین کیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ جب تم اس چیز کو، مکروہ چیز کو وہاں پر بیٹھے دیکھو جہاں پر اس کا بیٹھنا روا نہیں ہے. بیسیکلی ہوگا کیا کہ جب پیس ٹریٹی بنی اسرائیل بنائے گا اینٹی کرائسٹ کے ساتھ، تو وہ ہیکل کو تعمیر کریں گے، ہیکل کو تعمیر کریں گے. ہیکل تعمیر ہونے کے بعد وہ اپنی وہ جو قربانیاں موقوف ہو چکی ہیں، سن 70 میں ہیکل کو تباہ کیا گیا، اور 70 کے بعد سے آج تک بنی اسرائیل نے قربانی نہیں کی، کیونکہ قربانی کہاں ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف ہیکل میں ہو سکتی ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں اور قربانیاں اس میں جاری کریں، لیکن یہ نہیں ہو رہا. یہ دنیا کے آخر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، یہ اس سے پہلے نہیں ہوگا، اس سے پہلے یہ کسی صورت نہیں ہوگا. خدا اس کو نہیں ہونے دے گا. بنی اسرائیل کیا کریں گے؟ اینٹی کرائسٹ کے مخالف مسیح کے ساتھ مل کر ہیکل کی تعمیر کریں گے اور ان قربانیوں کو دوبارہ سے شروع کر لیں گے. اب جب اس نے وہ اینٹی کرائسٹ آیا تو پیس کے نام پہ اس نے کہا جی میں دنیا میں امن قائم کروں گا، اور وہ امن لے بھی آئے گا. ایک فیک سا جو امن ہے وہ اس امن کو لے بھی آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہوگا کیا؟ اس کی جو کچھ جنگیں ہیں ہم نیکسٹ جا کر جو مصر اور باقی ملکوں کے ساتھ ہوں گی، نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. وہ آہستہ آہستہ ہوگا کیا کہ جب لڑائیاں شروع ہو گئیں، جب جنگیں شروع ہو گئیں، جب مسئلے خراب ہونا شروع ہو گئے، تو اس کے امن کا وعدہ تو بیچ میں رہ گیا نا. جب قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے اور جب باقی ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں اسی 3.5 سال کے عرصے میں، پتہ نہیں کتنا عرصہ امن رہا، شاید کچھ مہینے، شاید 1.5 سال، اس کے بعد باقی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. تو اس کے بعد اینٹی کرائسٹ پوری کوشش کرے گا کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرے اور خود حکمران بن کے بیٹھا رہے. اور 3.5 سال کے بعد ایسا ہوگا کہ جب وہ یہ نہیں کر پائے گا اور جب وہ اپنے حساب سے چیزوں کو نہیں چلا پائے گا یا اپنے آپ کو اور مضبوط کرنا چاہے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ ہیکل میں خود کو خدا بنا کے پیش کرے گا. ہیکل میں کیا کرے گا؟ خود کو خدا بنا کے پیش کرے گا. یہودیاں نو کہے گا او پیا تہاڈا معاہدہ، میں خدا ہوں، میں پاورفل ہوں. کیونکہ وہ جو مصر اور رشیا، اور نیکسٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، یہاں سے جو پاورز آئیں گی، جو قوتیں آئیں گی، جو الائنسز بنیں گی، ان کو وہ شکست دے گا. دانیل کی کتاب اس کو بیان کرتی ہے، اور وہ اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا. تو خیر نہیں رہا اس طرح سے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اب خدا بنا کے پیش کر رہا ہے. اسی چیز کو کیا بولا گیا ہے؟ اجاڑنے والی مکروہ چیز. اس کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ خدا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ خدا بنا کے پیش کرے گا. اس واقعے کے بعد بڑی مصیبت کیا ہے؟ اس کا آغاز ہو جائے گا. اور جب یہ اپنے آپ کو خدا بنا کے پیش کرے گا تو 5ویں مہر کھلے گی. 5ویں مہر میں کیا ہے؟ ایک وائڈ پرسیکیوشن ہے. میسو لیول پر جو خدا کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی پرسیکیوشن ہے. اور ہم اس کو بھی آگے ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کلیسیا اس سے پہلے اٹھائی جا چکی ہے. کلیسیا اس 7 سال کے پیریڈ سے پہلے اٹھائی جا چکی ہے. اب یہ جو 3.5 سال میں کنورجنز ہوئی ہیں جن لوگوں نے خدا کو قبول کیا ہے، کیونکہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ، خدا کو قبول کرنے کا سلسلہ
ہم اس کی تفصیل آگے جا کے دیکھیں گے بھی، یہ چلتا رہے گا. وہ لوگ جو یہاں پر موجود ہوں گے ان پر ایک میسو لیول کا پرسیکیوشن یا ایذا رسانی ہوگی جو کہ اینٹی کرائسٹ کی طرف سے ہوگی. اور اس کے بعد پھر چھٹی اور پھر 7ویں مہر ہے. اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.